اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے منسوب بہشتی دروازہ یا جس کو جنتی دروازہ بھی کہا جاتا ہے اس کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین اکرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کا مشرقی راستہ نوری دروازہ کہلاتا ہے۔ دوسرا دروازہ جنوب کی سمت ہے جو بہشتی دروازہ کہلاتا ہے۔ یہ دروازہ صدیوں سے اسی نام سے منسوب ہے۔ اس کی پیشانی پر باب جنت کے حروف کندہ ہیں۔ آپ کے عقیدت مند اس دروازے سے گزرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں اور یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ ان پر جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ یہ عقیدت و محبت ایک قدیم روایت پر مبنی ہے جو سینہ با سینہ چلی آ رہی ہے۔ اس کے راوی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب آپ دہلی سے پاک پتن تشریف لائے تو بابا جی کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے جسد اقدس کو خواجہ شہاب الدین گنج عالم کی جگہ امانت رکھا گیا تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے بذریعہ کشف بابا جی سے روضہ تعمیر کرنے کی اجازت حاصل کی۔ ہزاروں حفاظ کرام، خلفاء اور مریدین جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا میرے شیخ کے روضہ پر لگنے والی ہر اینٹ پر ایک قرآن پاک ختم کیا جائے۔ چنانچہ محبوب الہی کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا اور بابا صاحب کے روضے پر لگنے والی ہر اینٹ پر قرآن پاک پڑھا گیا۔ جب روضہ تیار ہو گیا، آپ کی لحد مبارک کے لیے چند اینٹوں کی ضرورت پڑی تو بابا جی نے بذریعہ کشف خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمایا کہ جنوب کی جانب جو جالیاں چھوڑی ہیں ان کو توڑ کر کچھ اینٹیں نکال لیں۔ ان اینٹوں کو نکالنے سے ایک دروازہ بن گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بچشم باطن دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما اصحاب مشرقی دروازہ سے نکل کر جنوبی مشرقی گوشہ میں تشریف فرما ہے۔ یہ جگہ قدم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور ہے، جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نشانات موجود تھے۔ یہاں بے ادبی سے بچانے کے لیے حجرہ تعمیر کر دیا گیا جو آج بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نظام الدین، تو با آواز بلند یہ کہہ دے اور بشارت و مغفرت جن و انس کو سنا دے کہ ہماری رب العزت سے فرمان ہوا ہے کہ جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا امان پائے گا۔ چنانچہ بہشتی دروازے پر آپ کے فرمان کہ وہ الفاظ ہو بہو ویسے درج کر دیے گئے کہ جو اس دروازے سے داخل ہو کر گزرا اس نے امان پائی۔ آپ کے حکم کی تعمیر میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے مینار پر چڑھ کر توجہ کے لیے 3 دفعہ تالی بجائی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی پڑھ کر سنایا۔ اعلان کی دیر تھی کہ موجود اولیاء صالحین اور دیگر عقیدت مند فرید فرید کے نعرے لگاتے ہوئے دوڑتے آئے اور بہشتی دروازے سے داخل ہو کر نوری دروازے سے باہر آتے گئے۔ آپ کی پیروی میں بہشتی دروازہ کھلتے وقت اب بھی 3 مرتبہ تالی بجائی جاتی ہے اور آج تک اسی طرح رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ حضرت امیر خسرو کا مشہور نعرہ ہے کہ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید لگاتے ہوئے بہشتی دروازہ سے گزرتے ہیں۔ پچھلے 700 سال سے یہی معمول رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے تبرکات میں عصا اور کھڑاوے بھی ہیں۔ آپ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مرشد نے ان کو اپنا عصا عطا فرمایا تھا اور اس لکڑی کو حضرت رات کے وقت تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سویا کرتے تھے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے سب سلسلوں کے بزرگ اپنے خلفاء کو عصا اور کھڑاوے یعنی لکڑی کے جوتے دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خرقہ، کلہ اور تبرکات بھی عطا کرتے تھے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا عصا ہر وقت ہاتھ میں رہنے کے سبب ان روحانی طاقتوں کو ضائع ہونے سے روکنا ہے جو بزرگوں کے ہاتھوں اور انگلیوں سے مقناطیسی لہروں کی طرح ہر وقت باہر نکلتی رہتی ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوہ طور پر معجزے کا عصا عطا فرمایا تھا۔ حضرت بابا صاحب بھی کھڑاوے استعمال کرتے تھے اور عصا ہاتھ میں رکھتے تھے جو قدیمی بزرگوں کا ایک روایتی نشان یا شان رہی ہے۔
یہ سب چیزیں آپ کے تبرکات میں آج بھی موجود ہیں اور ہر خاص و عام ان کو دیکھ کر دلی سکون حاصل کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔